कराची आपको बराह रास्त लिए चलते हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा न्यूज़ 12 साल के अंदर आपने 10 बसें बनाई थी, वो 10 बसें भी आपकी बंद हो गई हैं। एक मिनिस्टर गया, दूसरा आया, दूसरा गया, तीसरा आया, तीनों दुनिया भर के झूठे, उन्होंने कुछ भी नहीं करा, सिर्फ यहाँ पर झूठ बोलते रहे। सो हम डिमांड कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट को फौरी तौर पर खोला जाए और उसके साथ साथ जो प्राइवेट फर्म्स हैं जो हमारी मदद के लिए, कराची की मदद के लिए ट्रांसपोर्ट आई हैं फर्म्स, जैसे कि उबर है, करीम है, स्विल है, एयरलिफ्ट है, इन प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को फौरी तौर पर खोला जाए। उसके साथ साथ डबल सवारी के बारे में जैसे मैंने बात की जाए, डबल सवारी बंद की गई है। इस शहर के अंदर ऐसा कौन सा निज़ाम है आपके पास जिसमें आवाम को वो सहूलत मुयस्सर हो, एक शख्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सके। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट भी बंद है, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट जो बची बचाई वो भी बंद है, साथ में डबल सवारी भी बंद है। ये आपके डबल स्टैंडर्ड्स हैं, आपके कॉल और फेल के अंदर तजाद है कि अगर आपने दुकानें 5 बजे तक खुलाई हैं तो वहाँ पर मजदूर किस तरीके से पहुँचेगा। आपकी पॉलिसीज़ की बिना के ऊपर मुराद अली शाह साहब रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर सुबह सिंध के अंदर लाखों लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो रहे हैं। आपकी नालायकियों की वजह से लाखों की तादाद में लोग जो हैं यहाँ पे ससक रहे हैं और आसिफ अली जरदारी और बिलावल जरदारी गायब हैं। बिलावल जरदारी, आसिफ जरदारी सुबह सिंध से वोट लेकर आए हैं, सुबह सिंध से बनाया ना इनको वज़ीर आला इनका। इनसे कोई सवाल करने वाला है कि इनके ये दोनों लीडरान कहाँ गायब हैं? अगर किसी की सेहत ख़राब है तो उसके बारे में भी बताया जाए। लेकिन बिलावल जरदारी तो असेंबली में खड़ो के बड़े बड़ी स्पीचें करते हैं, जब सिंध के अवाम की मसाइल की बात आती है तो वहाँ के ऊपर उनके मुंह के ऊपर चुप लग जाती है। सिसक रही है सिंध के लोग, सिसक रहे हैं सिंध के लोग पीने के पानी के लिए, सिसक रहे हैं सिंध के लोग आज अस्पतालों के अंदर, सिसक रहे हैं बच्चे यहाँ पे तालीम के लिए। लेकिन बिलावल जरदारी और आसिफ जरदारी कहीं नहीं है। सिर्फ इनके जो चमचे मिनिस्टर्स हैं, जो इनके एडवाइज़र्स हैं, जो अपने आकाओं के हक़ में बात करने के लिए रोज़ाना टीवी पे बैठते हैं लेकिन अवाम के हक़ के लिए बात नहीं करते। आज अगर रिपोर्ट आई है और पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर पहली बार वो हुकूमत जिसने अपने लोगों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और एक्शन लिया और साथ साथ ये भी रगड़े में आ रहे हैं तो इनकी चीखें निकली हुई हैं। बनिस्बत कि ये अप्रिशिएट करें, ये तारीफ़ करें, ये वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश करें, ये इनके चमचे बैठकर यहाँ पर आके तनकीद कर रहे हैं। उसके बाद दूसरी चीज़, कराची शहर के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके मुंह पे चुप क्यों लगी हुई है? पीने का पानी किधर गया है? कराची शहर का पीने का पानी कहाँ गायब हो गया है? यहाँ पे बैठे हुए हैं हमारे MNA आलमगीर साहब। आलमगीर साहब ने रमज़ान के महीने में डिमांड करा कि आप तो कहते हैं कि बिजली में सब्सिडी दी जाए, आप तो कहते हैं गैस को माफ़ कर दिया जाए, लेकिन पानी तो आपके हाथ में है, आप क्यों नहीं आवाम को पानी फ्री कर देते हैं? तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा कि हमने PTI की डिमांड के ऊपर बिल्स जो हैं वो माफ़ कर दिए। अरे भाई, नलकों के अंदर पानी आता किसके पास है? कराची शहर के अंदर पानी तो टैंकर के ज़रिए आते हैं। अंदाज़न 100 से 150 इल्लीगल हाइड्रेंट्स हैं इस वक्त आफ्ताब साहब कराची के अंदर। 100 से 150 हलीम भाई इल्लीगल हाइड्रेंट्स हैं। वो हाइड्रेंट्स किसके हैं? पूछा जाए कौन सा मिनिस्टर है जिसके हाइड्रेंट हैं, कौन सा एडवाइज़र है उसके हाइड्रेंट हैं। एक एक हाइड्रेंट से सालाना कम से कम 1 से 1.5 अरब रुपए की कमाई है ऊपर की। कराची वालों का पानी ये नलकों से लेकर बिल माफ़ करके टैंकर के ज़रिए पानी दे रहे हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट साउथ हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट हो। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कराची के अंदर पीने का पानी जो है वो टैंकर के ज़रिए आता है। और आसिफ जरदारी खामोश है, बिलावल जरदारी खामोश है, मुराद अली शाह खामोश है। ये सिर्फ कराची से पैसा लेना चाहते हैं, ये कराची से सिर्फ टैक्स लेना चाहते हैं, ये सिर्फ कराची को निचोड़ना चाहते हैं और कराची को बंद करना चाहते हैं। ये कराची को सिर्फ लॉकडाउन करना जानते हैं, लेकिन कराची के लोगों को ये डिलीवर नहीं करना चाहते हैं। इनका कराची से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। हम डिमांड करते हैं कि जो आपने कराची के पानी के बिल्स माफ़ किए हैं, हमें बिल्स की माफ़ी नहीं चाहिए, आप रखें अपने पास बिल। आपके जितने टैंकर जाते हैं उनको माफ़ किया जाए। इन टैंकर्स के बदले आप लोगों के नलकों के अंदर पानी पहुंचाएं। ये ड्रामेबाजी मुराद अली शाह अपनी बंद करें आप, और ड्रामेबाजी आपकी नहीं चलेगी। अवाम ने अब आपको गरेबानों से पकड़ना है। उस दिन का इंतज़ार करें कि चीफ मिनिस्टर हाउस के बाहर पूरा कराची खड़ा होगा। कराची के साथ
جو ظلم مراد علی شاہ صاحب آپ کر رہے ہیں, جو ظلم آصف علی زرداری آپ کر رہے ہیں, بلاول زرداری, جو صوبے سندھ کے ساتھ آپ سلوک کر رہے ہیں, اس میں سندھ کے لوگ آپ کو معاف نہیں کریں گے. میں آپ صحافیوں سے پوچھتا ہوں کہ ان کو کون سی موت آتی ہے, کون سی ان کو موت آتی ہے پرائس کنٹرول کرنے میں؟ کون سی موت آتی ہے کراچی کے کمشنر کو, لڑکانہ کے کمشنر کو, سیون کے کمشنر کو, نواب شاہ کے ڈپٹی کمشنرز کو؟ کیوں نہیں پرائس کنٹرول کرتے ہیں؟ کیوں صوبے سندھ کے اندر مرغی مہنگی ہے؟ کیوں صوبے سندھ کے اندر سبزیاں مہنگی ہیں؟ کیوں صوبے سندھ کے اندر جو ہے وہ فروٹس مہنگے ہیں؟ کہاں ہے آصف علی زرداری؟ کدھر ہے بلاول زرداری؟ کیوں نہیں پوچھتے ہیں کہ صوبے سندھ کے لوگ سسک رہے ہیں, ان کو کھانے پینے کی اشیاء مہنگی کیوں مل رہی ہے؟ کوئی ہے اس کا پوچھنے والا؟ روز بیٹھ کر مرتضی وہاب جو ہے پریس کانفرنس کرتا ہے وفاق کے خلاف. صوبے سندھ کے لوگوں, ان سے سوال کرو, ان کے گھروں کے باہر, ان کے معاف کرنا ان کے دفتروں کے باہر جا کے احتجاج کرو, ان سے سوال کرو کہ کھانے پینے کی اشیاء صوبے سندھ میں کیوں مہنگی ہے. یہ وفاق کا کام نہیں ہے کہ مرغی کا ریٹ کنٹرول کرے, آلو کا ریٹ کنٹرول کرے, پانی لوگوں کو فراہم کرے, گلیوں سڑکوں کے اندر صفائی کرے. یہ وفاق کا کام نہیں ہے کہ ہسپتالوں کے اندر علاج فراہم کرے. یہ وفاق کا کام نہیں ہے کہ اسکولوں میں تعلیم دے. یہ ساری ذمہ داری پاکستان پیپلز پارٹی کی, آصف علی زرداری کی, بلاول زرداری کی ذمہ داری ہے کہ سندھ کے لوگوں کو ریلیف دیں. ارب پتی ہو گئے یہ سب, ارب پتی, خربوں پتی ہو گئے. ان کے لیڈران خرب پتی, ان کے منسٹرز ارب پتی, ان کے ایم پی ایس کروڑوں پتی. حساب لگایا جائے, نیب پورا آڈٹ کرے کہ 12 سال پہلے جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی ان کے لیڈران کی کتنی دولت تھی, ان کے منسٹروں کی کتنی جائیداد تھی طلعت بھائی, ان کے ایم پی ایس کے پاس کتنا پیسہ تھا چاند بھائی, آج ان کے پاس کتنا پیسہ ہے. ہم دن رات صبح شام کام کر رہے ہیں, 20 سال سے کاروبار کر رہے ہیں, ہم تو وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے. ہم نے تو کوئی ایسا نہیں کیا. 6 سال ہو گئے مجھے ایم پی اے بنے ہوئے, میری کون سی جائیدادیں بڑھ گئی ہیں, ان کی کیسے ڈبل سے ٹرپل سے گنا بڑھتے بڑھتے ارب پتی ہو گئے. اس کا حساب دیا جائے. اس کے بعد مجھے یہ بتایا جائے کہ جو اسینشیل چیزیں ہیں اس کی دکانیں کیوں بند ہو جاتی ہیں شام 5 بجے. کرونا وائرس اگر صوبے سندھ کے اندر بڑھایا ہے اور اس کا پھیلاؤ ہوا ہے تو اس کا ذمہ دار سب سے زیادہ مراد علی شاہ ہے, اس صوبے کا وزیر اعلیٰ, کیونکہ ان کی پالیسیز غلط ہیں. انہوں نے ٹائمنگز رکھی, شام کے 5 بجے سب بند کر دو. پورے رمضان کے اندر جو حالات رہے ہیں اس کی ذمہ دار پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے. اگر ایس او پیز فالو نہیں ہوئے, وہ کیوں نہیں فالو ہوئے؟ پہلے روزے سے ہم کہہ رہے تھے کہ مارکیٹوں کو رات کو 9-10 بجے تک کھلا رکھیں. آپ نے نہیں کھلا رکھا. لوگ نکلے گھروں سے 12 بجے اور شام 6 بجے تک 5 بجے تک لوگ بھاگے. مارکیٹوں میں رش ہوئی, مارکیٹوں میں رش لگی, اور اس کے بعد جو ہے ظاہر ہے کہ وہ اتنا جھمگٹا لگ گیا. اس کے ذمہ دار آپ ہیں, اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے, اس کی ذمہ داری آپ کے چمچوں کے اوپر ہے جنہوں نے مراد علی شاہ صاحب آپ کو عوام کی رائے نہیں دی. آپ نے پاپولر ڈیسیجنز لیے, ایسے ڈیسیجنز لیے جائیں جس سے آپ کی واہ واہ ہو. آپ کی واہ واہ تو شاید ضرور ہوئی ہوگی شروع کے 5-6 دن. پورا صبح آپ کو, آج میں آپ کو لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں جو پیپلز پارٹی کو جس نام سے پکار رہا ہے. پہلی بار ایسا ہوا ہے, میں دیکھ رہا ہوں میری سیاست کے 6 سال میں, کہ لوگ ہمیں بول رہے ہیں کہ کوئی ایسے اقدام اٹھاؤ کہ ان سے جان چھڑائے جائیں. اٹھائیں گے, ضرور اٹھائیں گے. اس کے بعد آئسولیشن سینٹرز کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. آئسولیشن سینٹرز ڈسٹرکٹ وائز کیوں نہیں ہیں؟ کیوں شہر کے اندر ڈسٹرکٹ وائز آئسولیشن سینٹرز آپ نے نہیں بنائے ہیں؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ کراچی کا سب سے بڑا ڈسٹرکٹ, اس کے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر ایک لیب بھی نہیں ہے. میرے کراچی کے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے لوگ لیب کے لیے کہاں پر جائیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ پورے ڈسٹرکٹ ویسٹ کے اندر ایک بیڈ بھی نہیں ہے کووڈ کا, ایک لیب بھی نہیں ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں کووڈ کا؟ وہ کہاں پر جائے؟ آپ کا جو ڈیٹا آتا ہے وہ ہمیں ڈسٹرکٹ وائز کیوں نہیں ملتا ہے؟ ہم آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ کا جتنا ڈیٹا ہے وہ ہمیں ڈسٹرکٹ وائز دیا جائے. یہ اللہ کا بڑا شکر ہے, اللہ کا بڑا کرم ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو کووڈ ہے, جو کرونا وائرس ہے, وہ کیٹیگری سی ہے, جو کہ کمزور ترین کووڈ ہے, کمزور ترین وائرس ہے پوری دنیا کے حساب سے, جس کے اندر لوگ بیمار تو ضرور ہو جاتے ہیں لیکن اس کے بچنے کا چانس بہت زیادہ ہے. لیکن جس طریقے سے سندھ حکومت کی پلاننگ چل رہی ہے, جس طریقے سے سندھ حکومت اپنے آنے والے پلانز بنا رہی کہ شہر کو بند کریں گے, جس طریقے سے شہری علاقوں کو پلان بنایا جا رہا ہے کہ جمعہ اور ہفتے کو بھی بند کیا جائے گا,
تو آپ عوام کو اور مصیبت میں ڈال رہے ہیں. آج پوری دنیا کے سرویز ہیں, آج یو ایس میں, آج یورپ میں, آج اسپین جیسے ملک کے اندر, یو کے جیسے ملک کے اندر یہ بات کی جا رہی ہے کہ لاک ڈاؤن از ناٹ دا سلوشن. لاک ڈاؤن سے پوری دنیا کے اندر نقصانات ہوئے ہیں. پوری دنیا لاک ڈاؤن سے ہٹ کے بہتری کی طرف جا رہی ہے اور ایس او پیز کی طرف جا رہی ہے. لہٰذا میں ونس اگین یہ بات کہوں گا کہ ہم کسی بھی حال کے اندر, اگر آپ نے شہری علاقوں کے اندر, صوبہ سندھ کے اندر مزید لاک ڈاؤن کی طرف گئے تو پاکستان پیپلز پارٹی ہم آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے. یہ بات بالکل کلیئر ہو جائے. کسی حال میں قابل قبول نہیں ہے. کسی کو یقین ہو نہ ہو, مجھے تو یقین ہے اس بات پہ کہ آپ کراچی شہر کو لاک ڈاؤن کر کے, کراچی شہر کو تباہ کر کے آپ وفاق کو ڈسٹرب کرنا چاہ رہے ہیں. آپ وفاق کو کمزور کرنا چاہ رہے ہیں. لاک ڈاؤن کر کے معاشی صورتحال خراب کرنے میں پیپلز پارٹی آپ اپنا رول پلے کر رہے ہیں, جو میں سمجھتا ہوں جس کی وجہ سے ملک کی صورتحال آپ کو لگتا خراب ہوگی. لیکن یاد رکھیں کہ اس وقت ملک کا وزیر اعظم یا ملک کا صدر آصف علی زرداری نہیں ہے, نواز شریف نہیں ہے. اس وقت ملک کا وزیر اعظم عمران خان ہے. اس وقت ملک کے صدر ڈاکٹر عارف علوی ہیں. ہم مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. ہمارا یہ بلیو ہے کہ کرونا سے لڑنا ہے, کرونا سے ڈرنا نہیں ہے. جو ڈیمانڈز ہم نے کی ہیں, یہ ڈیمانڈز ہماری ذاتی ڈیمانڈز نہیں ہیں. یہ ڈیمانڈز صوبہ سندھ کی ڈیمانڈز ہیں. اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ اگر آپ کے ان چمچوں کے اندر ذرا بھی تھوڑا بہت بھی عوام کے لیے رحم ہوگا, اس صوبے کی فکر ہوگی, اس ملک کی فکر ہوگی, تو اس پہ امپلیمنٹ کیا جائے گا. اور آنے والے دنوں کے اندر جو آپ کی اناؤنسمنٹس ہوں گی وہ شہر کی بہتری کے لیے ہوں گی. عالمگیر صاحب کچھ بات کرنا چاہیں گے؟ ہمارے ایم این سے ریکویسٹ کروں گا یہاں اور اپنی بات کریں. شکریہ. اس کے بعد حلیم عادل شیخ ہمارے پارلیمنٹری لیڈر صاحب بات کریں گے. آفتاب صدیقی صاحب بھی بات کریں گے. سے نیوز کانفرنس جاری ہے. خرم شیر زمان گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت لاک ڈاؤن میں اضافہ کرے گی تو مخالفت کریں گے. شامل کریں گے نیوز اپ ڈیٹس.